رسول امام اللہ حیدری یا بابا زبلنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سمن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی ترحل عطا باہر برجت نما شاہ سوار اللہ فتح پیشوائی انبیاء عروت الوسقا کالمت الحسنہ سید العصیاء اماد الاسویاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ حجت اللہ الکبریٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین زاہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان زمین عین اللہ روح اللہ سر اللہ باق اللہ حزن اللہ عبداللہ ید اللہ اسد اللہ الہالک آغا جانم علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لحمک لحمی یا علی جسمک جسمی یا علی رفیعک رفعی یا علی عقلک عقلی یا علی وانت منی وانا منک یا علی درود پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز سے عزیزان محترم قبلہ طالب حسین جوہری صاحب فرما گئے تھے، کہتے تھے کہ ہر کام کے اندر کنجوسی ہو سکتی ہے، درود کے اندر کنجوسی نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ مل کے دوبارہ سے درود پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم میں اپنے موضوع کو تو بعد میں شروع کروں گا، لیکن کچھ سوالات ہوئے مجھ سے ملکہ ہاس میں میرے ہی علاقے سے۔ میرے پاس 6 بندے آگے کہنے لگے قبلہ آپ بڑے اہل تشیعوں کے مولوی بنے پھرتے ہو، کچھ سوالات ہیں اس کے جواب دے دو گے؟ میں کہ بسم اللہ۔ انہوں نے کہا جی ہمارا پہلا سوال یہ ہے حسین کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حسین اسے کہتے ہیں جس کے سامنے صبر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ میں نے کہا حسین اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کو شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا حسین اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا ہو یہ چراغ ہدایت کی روشنی ہے اور سفینہ نجات ہے، اسے بھی شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ بات غلط تو نہیں کی؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب انہوں نے مجھ سے دوسرا سوال کے کہنے لگے قبلہ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ علی اصغر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی اصغر اسے کہتے ہیں جو اپنے وزن سے زیادہ بھاری تیر کھا کر بھی مسکرا دے، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے قبلہ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے علی اکبر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی اکبر اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی یاد آ جائے، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ میں نے کہا علی اکبر اسے کہتے ہیں جس کے حسن کا صدقہ خود یوسف دے، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے قبلہ حر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حر اسے کہتے ہیں جو فجر کی نماز کے وقت یزیدی فوج میں ہو اور ظہر کے وقت حسین سے جنت لے کر جنت چلا جائے، اسے حر کہتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے قبلہ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کربلا میں کتنا لشکر تھا؟ کہنے لگے قبلہ 9 لاکھ کا۔ میں نے کہا 9 لاکھ کا لشکر تھا، مجھے یہ تو بتاؤ ان کی آنکھیں کتنی تھی؟ کہنے لگا یہ ابھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے، ایک بندے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 9 2 18 لاکھ آنکھیں تھی۔ میں نے کہا جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ان سے کہنے لگے قبلہ زینب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا زینب اسے کہتے ہیں جس کے خطبے کا اتنا فصیح و بلیغ ہونا، جس کے خطبے کے اندر اتنی جلالت تھی، جس کے خطبے کو سنتے ساتھ یزید اور اس کے درباری کانپنے لگ جائیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشق رسول و آل رسول وغیرہ، یعنی دربار بطول دعا ہے مولا آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ آپ سب نے یہاں پر آ کر ایک بات تو ثابت کر دی
کہ جس فرش کے اوپر حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے نا وہ فرش فرش نہیں رہتا بلکہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شعر سے اپنے موضوع کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں کہ چمکتا ہے کہاں افلاک پہ مہر مبی ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پہ مہر مبی ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا، اور خدا چشم بد سے دور رکھے حسن حیدر کو کیوں بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشی ایسا۔ سبحان اللہ جی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ انتظام اور انصراف فرما رکھا ہے، اس کے اس انتظام کے اوپر اور اس انصراف کے اوپر لاکھوں دفعہ، کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ، خربوں دفعہ، جتنی دفعہ بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ نے نام علی نامعلوم، اللہ نے نام علی کے اندر ایسی کیا تازگی رکھی ہے، ایسی کیا فریشنس رکھی ہے، جب تک نام علی نہ لو خود اپنے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے نام علی کو پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو حیات کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو روح کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو زندگی کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو شرافتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو نجابتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو سعادتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو نبوتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو رسالتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو ولایتوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو حسبوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو نسبوں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو شجروں کی پہچان بنایا ہے، اللہ نے نام علی کو ولایتوں کی پہچان بنایا ہے، اور اگر میرے مجمع کے آخری فرد تک کی بھی معرفت جاگ رہی ہوگی نا، اللہ نے نام علی کو خود اپنے ہونے کی پہچان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نام علی خود خالق کے ہونے کی پہچان ہے۔ یہ جملے میرے نہیں، یہ جملے قرآن کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے، ولی علی بھی ولی ہے۔ آیت پڑھ دیتا ہوں، انما المؤمنون الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اب ایک ولایت ہے جو دوسری ولایت کو پہچنوا رہی ہے، اب ایک ولی ہے جو دوسرے ولی کو پہچنوا ہے۔ ادھر سے زمین سے علی کا اللہ اللہ نہ رکا، آسمانوں سے اللہ کا علی علی نہ رکا، زمین سے علی نے اللہ اللہ کا پرچار کیا، آسمانوں سے اللہ نے علی علی کا پرچار کیا، اور جتنی عبادات کی علی نے تقریباً تمام کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، عبادت کا حق ادا ہوتا نہیں لیکن عبادت کا حق ادا کیا علی نے۔ میں خاموش ہو چکا ہوں، جملہ چینج کرتا ہوں، اس زمین والے علی نے آسمان والے علی کی عبادت کا حق ادا کیا۔ بے شک۔ اب عزیزان محترم، ایک ایک ہزار نماز شب پڑھنے والا علی، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر رات 2000 سجدے کرنے والا علی، اس علی کو ایک دفعہ اللہ نے کہا ذرا پیغمبر کے بستر پر سو تو جا۔ میں کہوں گا بارہلا، یہ تو تیرا عبادت گزار بندہ ہے، تو اسے سلا بھی رہا ہے، وہ بھی نبی کے بستر پر آواز قدرت ہے خاموش رہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بارہلا؟ کہا میں نے علی کو سلا کر یہ بات واضح کر دینی ہے کہ تم صبح ہوگی فجر کی اذان دو گے، کہو گے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، نماز نیند سے بہتر۔ ارے تمہاری نماز نیند سے بہتر، اس کی نیند نماز سے بہتر، تمہاری نماز نیند سے بہتر ہے، اس کی نیند نماز سے بہتر۔ اور ایک رات کے لیے ہی سلانا تھا نا نبی نے علی کو، کسی اور کو کیوں نہیں سلایا؟ سونے والے بھی بڑے تھے، نبی نے علی کو سلا کر یہ بات واضح کر دی کہ ایک رات کے لیے اپنا بستر کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا، ساری زندگی کے لیے اپنا منبر کسی غیر کے حوالے کیسے کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، نبی وہ ہیں جو علی کا تعارف کرواتے جا رہے ہیں، اب علی وہ ہیں جو نبی کا تعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے پھر کہا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی بار بار مسلسل علی کی شان کے
اندر حدیث ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، بات بڑھتی 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 پہنچ گئی کعبہ قوسین تک، کعبہ قوسین سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک۔ نبی نے فرمایا لاہم کلامی یا علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیری عقل میری عقل، تیری رفت میری رفت، یا علی تو میں تو، وانت منی وانا منک یا علی، یا علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ حدیث کے ساتھ جملے ہیں نا عزیزان محترم۔ اب بات پہنچ گئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک، لکھ دیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتاب مدارج النبوات جلد نمبر 2 کے اندر، اور اس کے ساتھ علامہ طبرانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جنگ احد کا احوال لکھتے ہیں کہ کچھ کو نبی نے کہا گھاٹی نہ چھوڑنا، انہوں نے گھاٹی چھوڑی، مصطفیٰ گھاٹے میں آ گئے۔ عزیزان محترم، اب نبی نے کہا میں بلاؤں کسے؟ اب نبی فرماتے ہیں اکثر نبی جماعت من المشرکین، کے مشرکوں کی ایک جماعت نبی کو قتل کرنے آ رہی ہے۔ اب محبوب مشکل میں ہو اور وہ محب خاموش کیسے رہ جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب فوراً آسمان سے ندا آئی، ناد علی مظہر العجائب، اے میرا حبیب دینا علی کو ندا جو تمام مظہروں کی اجابت رکھتا ہے۔ نبی نے فوراً کہا یا علی احمد علیہم، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ۔ ارے خیبر میں خندق میں رسول کا علی علی کے نعرے بلند کرنا تھا، اصحاب کہتے ہم ایسے میں واپس پلٹے۔ اب اصحاب کا واپس پلٹانا تھا، اب اصحاب نے تلوار چلانا شروع کر دی۔ ایسے میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب وہ لب کے مصطفیٰ کی جانب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گیا، میں کروں کیا؟ کہا وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا جی آقا، وہاں سے لکڑی کا ٹکڑا توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے لکڑی کا ٹکڑا توڑ کر لے کر آئے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیا، وہ تازہ تلوار بن گئی۔ نبی نے انہیں دے دیا، وہ جنگ کرنا شروع انہوں نے کی۔ ایسے میں 2-3 اصحاب کی تلواریں ٹوٹ گئی، نبی نے اس طرح لکڑی کی تلواریں بنا کر دینا شروع کر دی۔ ایسے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب علی بھی ویسے پہنچے مصطفیٰ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابھی تک تو نبی کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے ہاتھ کا معجزہ سمجھے کیا خاک میں آئے گا؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی، میں کروں کیا؟ نبی نے کچھ نہیں کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ سامنے درخت دیکھ رہے وہاں سے لکڑی کا ٹکڑا توڑ کر لاؤ۔ نبی نے ایک دفعہ آسمان کی جانب دیکھا۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے نبی آسمان کی جانب تب دیکھتا ہے جب وحی کے انتظار میں ہو، جب وحی کے انتظار میں ہوتا ہے مصطفیٰ تب آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ نبی نے یہ کہا ہوگا یا اللہ میں کروں کیا، میرے ہاتھ کی تلوار نہیں ٹوٹی، تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے۔ یا اللہ جن کے ہاتھ کی تلواریں ٹوٹی تھی انہیں تو میں نے لکڑی کی بنا کر دے دی، لیکن تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے۔ اگر نبی یہ نہ کہتے، علی نے تو بعد میں کہا نا انا ید اللہ انا عین اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں اور میں اللہ کی آنکھ ہوں۔ اب یہ نہ کہتے تو حضرت عمر کو پتہ کیسے چلتا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کا دور خلافت تھا، علی نے ایک حاجی کو حج کے دوران تماچا لگا دیا۔ اب وہ حاجی پہنچے خلیفہ کی خدمت میں، کہنے لگے اے عمر علی نے مجھے تماچا لگایا ہے، علی کو بلاؤ۔ مقدمہ درج ہو گیا۔ اب حضرت عمر نے کہا علی کو بلا کر لاؤ۔ اب علی آئے، کہنے لگے ابو الحسن آپ نے اس حاجی کو تماچا لگایا ہے، یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی۔ علی نے کہا ہاں یہ نازیبہ حرکات کر رہا تھا، اتنی بات کا کرنا تھی۔ حضرت عمر جلال کے عالم میں آئے، حضرت عمر نے کہا تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، ارے یعنی اللہ کی ہاتھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اب علی نے تلوار چلانا شروع کی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ایسے میں ہم نے دیکھا آسمان کے دروازے کھلے، آسمان میں سے ایک سونے اور چاندی کی کرسی برآمد ہوئی، کرسی کے اوپر یاقوت و مرجان لگے ہوئے تھے، کرسی خالی نہیں تھی، کرسی کے اوپر جبرائیل بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، جبرائیل خاموش نہیں اتر رہے تھے، جبرائیل کہتے ہوئے اتر رہے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں علی کے علاوہ، کوئی تلوار نہیں علی کے علاوہ۔ یہ دو لقب بھی علی کے ہیں، رجل بھی علی ہے، ذوالفقار بھی علی،
اب عزیزان محترم اب شاہ عبد الحق متزلوی کہتے ہیں ایسے میں تلوار آئی علی کے ہاتھ میں. اب علی نے جنگ کرنا شروع کی. علی نے احد فتح کر لیا. اب نبی دوزانو ہو کر بیٹھ گئے. ایسے میں جبرائیل دائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے. اب علی کی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی نے آپ کا کیسا دفاع کیا, علی نے آپ کو کس طرح بچایا. اتنی بات کیا کرنا تھی. نبی کہتے ہیں بچائے بھی کیسے نہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اتنی بات کیا کرنا تھی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں. عزیزان محترم اب نبی نے علی کو اپنے بستر پر سلایا. اب علی سوئے بستر محمد پر. جہاں پر نبی کا سر تھا وہیں پر علی کا سر تھا. جہاں پر نبی کے قدم تھے وہیں پر علی کے قدم تھے. جتنی کروٹیں مصطفیٰ لیتے تھے اتنی کروٹیں مرتضیٰ نے لی. جو تھی چادر مصطفیٰ اوپر اوڑھ کر سوتے تھے وہی چادر مرتضیٰ اوپر اوڑھ کر سوئے. اب عزیزان محترم مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے یہ بات کی ہے بہت غلط کی ہے. جو کسی کو کسی عالم میں سوتا دیکھ لینا اسے عالم میں سوتا آ جاتا ہے. میں نے کہا جی بالکل آ جاتا ہے. کہنے لگے قبلہ کوئی اور دلیل دیں. میں نے کہا جتنی سانسیں رات کو سوتے ہوئے مصطفیٰ لیتے تھے اتنی سانسیں مرتضیٰ نے لی. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ جس وقت نبی رات کو گھر آتے نا گلی روشن ہو جاتی تھی. اس لیے کہ نبی کے پورے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا, نور نکل رہا ہوتا تھا. نبی کے سر پر امامہ ہوتا تھا, امامہ نور کی ذوق کو برداشت نہیں کر پاتا تھا. نبی کے پر عبا ہوتی تھی, عبا نور کی ذوق کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. نبی کے قدموں کے اندر نالین ہوتی تھی, نالین نور کی ذوق کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. نور جگ جگ کے باہر نکل رہا ہوتا تھا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی گھر آتے اور کھانا کھاتے اور سو جاتے اور جو سی چادر مصطفیٰ اوپر اوڑھ کر سوتے تھے وہی چادر بھی نور کو ذوق کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. نور وہاں سے بھی جھک جھک کے باہر نکل رہا ہوتا تھا. ام المومنین کہتی ہیں اب علی سوئے بستر محمد پر, محمد ہی بستر محمد پر سجا. ارے وہ سجا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخر والا بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہے. اب محمد ہی بستر محمد پر سجا اور علی کو سوتا ہوا دیکھ کر 40 کافر یہی سمجھتے رہ گئے کہ نبی سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے جسم سے علی کے جسم سے بھی ویسا نور نکلتا تھا جیسا نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. اب عزیزان محترم کتاب مجمع الزوائد اور کتاب مجمع الاوسط کے اندر علامہ طبرانی اور علامہ حسنی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی نے 2 لشکر ترتیب دیے. ایک لشکر جس نے جبل کی جانب جانا تھا اس کا سردار بنایا علی ابن ابی طالب کو. جس نے یمن کی جانب جانا تھا اس کا سردار بنایا خالد بن ولید کو. کہا جس مقام کے اوپر یہ دونوں لشکر آ کے مل جائے نا ان کا سردار ہوگا علی. اب ہوا ایسے کہ دونوں لشکر مل گئے, علی سردار بن گئے. اب جبل بھی فتح ہو گیا, یمن بھی فتح ہو گیا. اب علی نے اپنے حصے کا مال غنیمت لیا اور ایک کنیز بھی رکھ لی. اب جس وقت خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ علی نے اپنے حصے کا مال بھی نہیں لیا اور کنیز بھی رکھ لی, کہا جناب بریدہ سے کہا بریدہ مدینے میں جاؤ, جا کے رسول اکرم کو علی کی شکایت کرنا کہ علی نے تصرف کر لیا ہے. اب عزیزان محترم یہاں سے جناب بریدہ گھوڑا دوڑاتے پہنچے مدینہ النبی میں. دیکھا در دولت رسول کے بعد اصحاب کی قطار لگی ہوئی ہے, اصحاب کی قطار کا لگنا تھا. اب اصحاب نے دیکھا بریدہ آیا, پوچھتے ہیں جن کا کیا ہوا. پوچھا بریدہ کیا ہوا, کیسے آنا ہوا. کہا جنگ فتح ہو گئی. کہا ہاں بالکل جنگ فتح ہوگی. کہا کیسے آنا ہوا. کہا کہ علی کی شکایت کرنی ہے, علی نے تصرف کر لیا ہے. اتنی بات کا کرنا تھی. یہ جملے پہنچے مصطفیٰ کے کانوں کے اندر. نبی جلال کے عالم میں گھر سے باہر نکلے. ارے مصطفیٰ کا گھر سے باہر نکلنا تھا. نبی نے کہا نامعلوم لوگ علی پر تنقید کر کے لینا کیا چاہتے ہیں. نامعلوم لوگ علی پہ تنقید کر کے لینا کیا چاہتے ہیں. اب عزیزان محترم نبی آئے, نبی نے حدیث ارشاد فرمائی. نبی نے کہا جس نے علی پر تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی, جس نے مجھ پر تنقید کی اس نے اللہ پر تنقید کی, اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے علی کو چھوڑا, جس نے علی کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. میں اور علی ایک ہی دینت سے بنے ہیں. میری دینت ابراہیم کی دینت ہے اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اب عزیزان محترم اتنی بات کا کرنا تھی. جناب بریدہ نے سر چھٹکا لیا, زار قطار رونے لگے. پوچھا بریدہ روتے کیوں. بریدہ روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ بالصحبی, یا رسول اللہ آپ کو میری صحابیت کی قسم ہے. اللہ بسطا یدکا حتی اوبایکا حتی اسلام جدیدہ. یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں, میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں. عزیزان محترم اتنی بات کا کرنا تھی. اب جناب بریدہ نے ہمیں بتا دیا جو بھی کہیں پر بھی اب ڈھونڈو علی پر تنقیدیں کہاں پر ہو رہی ہیں, الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر, کہاں پر
بھی علی پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، ان سے کہنا علی پر تنقید کر لی، بعد میں کلمہ پڑھا بھی یا نہیں؟ عزیزان محترم، مجھ سے ملتحظ میں کچھ احباب کہنے لگے آپ اتنا علی علی کرتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا علی کا نوکر ہو اور وہ ڈر جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب میں نے کہا کہ یہ زباں کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب ظالموں میرے جسم کی راکھ بچ جائے نا، پھر ہوا میں اس کو اڑا دو مجھے، اب 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یا علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ فضائل پڑا صرف تمہارے ذہن میں ولایت علی کی مضبوطی کے لیے، ورنہ آج جنازے پر بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں۔ عزیزان محترم، 17 رمضان گزر گئی، 18 رمضان کا دن آیا، علی نے روزہ اس بیٹی کے گھر افطار کیا جو لاڈلی تھی، علی نے روزہ بی بی زینب کے گھر میں افطار کیا۔ بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے پوچھا، کلثوم علی نے روزہ، بابا نے نا روزہ تمہارے گھر افطار کیا تھا، تمہیں بہت پتہ ہے کہ بابا کیا چیز شوق سے کہتے ہیں، اب اتنی بات کا کرنا تھی، اب بیٹی نے باپ کی محبت کے اندر دسترخوان رکھا، نعمتوں سے بھر دیا، اتنی بات کا کرنا تھی، علی کی آواز آئی، زینب، کہا جی بابا کیا زینب تجھے معلوم نہیں تیرا بابا اتنی نعمتیں رکھ کے دسترخوان پر روزہ افطار نہیں کرتا؟ کہا زینب ایک نمک کا پیالہ لا دو، ایک پانی کا کوزہ لا دو، ایک روایت اور ملتی ہے کھجوریں، اور علی نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جب علی نے روزہ افطار کیا نا، بی بی زینب رونے لگی، کہا بابا بیٹی کے گھر سے تو نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، یہ بیٹی کی منت مان، بیٹی کی منت مان، بابا یہ شربت بنایا ہے، ذرا 2 گھونٹ شربت تو پی لے۔ عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی، علی کی آواز آئی، زینب اس رکھ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ارے بیٹی کو کیا خبر تھی کہ باپ کے قاتل کو بلانا پڑے گا؟ عزیزان محترم، علی نے کہا اسے رکھ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اب علی گھر آئے، علی مناجات الہی کے اندر مصروف رہ گئے، علی کا مناجات الہی کے اندر مصروف رہنا تھا، علی کا اللہ سے بات کرنے کا انداز بدل گیا، گفتگو کا انداز اور طریقہ بدل گیا۔ عزیزان محترم، اب علی کی ساری اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئی۔ اب بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا، حسین میں